الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 87 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 88، 89 اور 90 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ یہی تو ہدایت ہے اللہ کی، یہی تو رہنمائی ہے، جس کو چاہتا ہے پھر اپنے بندوں میں سے وہ رہنمائی سے نوازتا ہے، رہنمائی اس کو عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جاتے۔ یہ ایک بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے بات اس میں ارشاد فرمائی۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک انبیاء کا ایک بہت بڑا گلدستہ پچھلی آیات میں گزرا، تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے کیسے کیسے فضیلتوں سے نوازا، کیسے کیسے ان کی اوصاف تھے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کو چن لیا ہدایت کے لیے، ان میں سے بھی، ان کے احباب میں سے بھی، ان کی اولاد میں سے بھی، بھائیوں میں سے بھی، ان کو ہم نے صراط مستقیم کی طرف راہ دکھائی۔ اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ کی اصل میں ہدایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہ چن لیتا ہے۔ ان کے اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہ جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی رہنمائی کو اللہ نے کہا کہ یہی ہدایت ہے اصل میں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر اپنے بندوں میں سے جو کچھ چاہتا ہے پھر وہ رہنمائی دیتا ہے، جو اس بندے اس قابل ہوتے ہیں، اس کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر وہ اللہ کی ہدایت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو اس سے ہدایت نہیں ملتی، جو اس کا طالب ہوتا ہے اصل میں، جو جتنی گائیڈ لائنس کو مل رہی تھی اس کے اوپر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل اس کو رہنمائی ملنا شروع ہو جائے۔ ہر موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ایک چناؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چنتا ہے اس بندے کو کہ اس کو اب پوری رہنمائی ملنی چاہیے۔ لیکن اگلی بات جو اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، اللہ نے اتنے بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ لے کر کے فرما دیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کر لیتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیتے بیچ میں، ان کا جو ہے وہ خلوص ختم ہو جاتا اللہ کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی جنہوں نے عمل کیے ہوئے تھے، یعنی نبوت والے اعمال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ جو بھی عمل تھے وہ حبطہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ یہ شرک والا معاملہ اتنا ڈینجرس ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس سے جس حد تک بھی بچا جا سکے، بالکل اس کے شبے اور شائبے سے ہی بچنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ اب شرک کی کتنی بھی قسم ہو، جتنی بھی قسمیں، ایک سب سے خطرناک قسم جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے وہ وہی بیان ہوئی ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو جب خواہش نفس کو انسان الہ بنا لیتا ہے تو کسی کو الہ بنا لینا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اب خواہش نفس کو انسان کیسے الہ بنائے گا کہ جو اس کی خواہش ہو رہی بس وہ کیے چلے جا رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے منع کیا یا نہیں کیا، اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، بس اس کا دل کر رہا ہے، بس وہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا ہوتا رہے، اللہ کے حکم اوپر سے پش ڈالا، اپنی مرضی کر ڈالی۔ جس مقام پہ چلا جائے گا تو اس نے اپنے الہ کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اسی کا معبود وہ بن گیا، وہ اسی کا تابعدار ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت یعنی کہ نازک معاملہ ہے۔ تو کسی معاملے میں بھی جہاں پہ اللہ کا حکم سامنے آئے، ہمیں اللہ کے حکم کو بالکل بھی جو ہے وہ ٹھکرانا نہیں چاہیے، نہ کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم کو ترجیح دے دیں۔ تو یہ ایک خطرناک کام ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے شرک کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہیں پہ بھی ہمیں شرک کا شبہ بھی آئے، ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بہت سخت ہے کہ اللہ نے انبیاء کا نام لے کے کہہ دیا کہ ان سے بھی شرک ہوتا تو سارے اعمال برباد ہو جاتے، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے اس چیز میں دیکھا جائے تو۔ اس بار فرمائے گا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی اور حکمت بھی عطا کی اور نبوت بھی دی ان کو۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے لوگوں کو چنا جو کہ نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ان کو کتاب بھی عطا کی، نبوت کے درجے میں فائز کیا اور ان کو حکمت بھی عطا کی۔ اور میں کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب یہ لوگ جو ہیں جن کے تک تم دعوت پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوئے کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اس ہدایت سے اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں، هَؤُلَاءِ فقد وکلنا بها قوما، تو ہم نے ایک اور قوم بھی ایسی تیار کر رکھی ہے، لیسوا بها بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے پھر۔
اب یہ بھی یعنی کہ ایک سمجھنے لائق بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ظاہری مخاطبین ہوتے ہیں جن سے انسان براہ راست مخاطب ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اس طریقے سے کہتے ہیں نا وہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے، ایک چیز سامنے ہے نظر آ رہی ہے اس کی قدر نہیں ہو رہی، لیکن کچھ پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعوت جو چل رہی ہے، جو بات پہنچائی جا رہی ہے، یہ بات صحیح ہے، اس بات کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو سامنے سے لوگ بعض وجہ ہوتے ہیں وہ آگے سے رسپانس نہیں دے رہے ہوتے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو انسان کا اس سے بعض دل بھی ٹوٹتا ہے۔ اور یہ چیز یعنی کہ اس وقت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دعوت دیتے تھے تو مکہ میں اتنا عرصہ دعوت دی، سالوں کے سال، لیکن ان پہ اتنا کوئی اثر نہیں ہوا، اپنے اپنے رشتہ دار بھی یعنی کہ انہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس جب ادھر مدینے میں آئے تو وہاں جب دعوت پھیلی ہے تو وہ اتنی پھیلی کہ وہ پھر پھیلتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حوصلہ دیا کہ دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اس کا رسپانس نہیں تمہیں دے رہے، اس کی ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں، اس ہدایت کی جو تم دے رہے ہو ان کو اللہ کی طرف سے، تو کوئی نہیں، پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم بھی ایسی تیار کر رکھی ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے تذکرہ کیا، انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، یعنی کہ اسی راستے کے اوپر چلو جس راستے کے اوپر پہلے انبیاء چلے، جو اوصاف ان کے اندر تھے، محسنین تھے، وہ صالحین تھے، وہ ان کے اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ تھے، تو اسی راستے کے اوپر چلے، یعنی کہ کوئی نئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اصول وہی ہے جو شروع سے بیسک بنیادیں ہیں وہ وہی ہے کہ انہی کے اوپر پہلے انبیاء بھی چلے اور وہ کامیابی تک پہنچے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو انہی کی ہدایت کے لیے تم نے بھی چلنا، اسی کی اقتداء کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور کل کہہ دو ان سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ کا اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ کا بدلہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اگر پیغام پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں تمہیں ان کے ڈرا رہا ہوں، ان کو تمہیں متنبع کر رہا ہوں چیزوں سے، تو اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی تم سے مال دولت نہیں مانگ رہا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو کھلی نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ سارے عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے، اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے اندر دنیا کے قوانین بھی اللہ نے بتا دیے اور آخرت کے قوانین بتا دیے، تو فائدہ اٹھانے والے کوئی بھی اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، جس کے اصول ہیں وہ یہاں سے اخذ کر کے اپنے ملکوں میں اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کا رزلٹ وہ دیکھ جاتے ہیں، جو انصاف اور جو قانون چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں، وہ انصاف انہوں نے، وہ قانون سازی انہوں نے اپنے ملکوں میں کی، اس طریقے سے انصاف کو نافذ کیا، ان کے ملکوں میں امن ہے، سکون ہے۔ ہم لوگ بدقسمت رہے کہ وہ قانون ہم اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے، جو طریقہ کار بتائے، وہ ہم اس کے اوپر چلے نہیں، تو ہم آج پریشانیوں میں ہیں۔ یہی اصول انہوں نے یہاں سے اٹھا کے اپنے غیر مسلموں نے اپنا لیے، وہ چاہے آخرت کے طور پہ نہیں کامیاب، لیکن دنیا کے طور پہ انہوں نے وہ چیزیں حاصل کی ہیں، ان کو وہ بینیفٹس ملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر ہیں، کیونکہ یہ قانون جنرل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خالی مسلمانوں کے لیے خاص نہیں کیے، بتایا اللہ نے مسلمانوں کو کہ تم عمل کرو، کہ مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے، غیر مسلم اس پہ عمل کر جائیں، تو قانون ہے، جہاں بھی نافذ ہوگا اس کا رزلٹ اس کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی یہاں پہ اپنے نبی کی زبانی کے الفاظ ہے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہے، اسے یہ تو ان ہوا الا ذکر ہے، اسکولی نصیحت ہے للعالمین، سب کے لیے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے، میرا کوئی ذاتی اس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کا پیغام ہر دور میں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہلے پیغمبروں کو بھی دیا، پھر ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہیں ان کو لوگوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیغمبر بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام کو بحال کیا، حتیٰ کہ کرتے کرتے آخری پیغمبر جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اب محفوظ کر دیا کہ اب مزید پیغمبر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام کو محفوظ کر دیا کہ دوبارہ اس پیغام میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے، قیامت تک کے لیے پیغام اللہ نے محفوظ کر کے ہمیں پہنچا دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اس کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔